بالخصوص صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا وقار صاحب قبلہ مجاہدی اور ہمارے رفیق ہمدم حافظ قاری افضل رضا، حافظ عمران رضا اور ہمارے حد العزیز جناب ابو سعید صاحب جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بندے پروردگار امت احمد نبی، بندے پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جہان یارب بآب حضرت اولاد علی، مذہب حنفیہ دارت ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد اسد و فاروق ذل وجاہ کمال محمد اسد و عثمان ضیاء شمع کمال محمد اسد و حیدر باغ بہار خصال محمد اسد، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین و ایمان ماں محبت آل محمد اسد۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قدیرا سمیعا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال الله في مقام آخر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر سنیں گے آپ لوگ، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے، بس تھوڑی دیر سنیں۔ کوشش کروں گا آپ کو ایک اچھی بات بتا کر چلا جاؤں، کیونکہ ابھی ہمارے شاعر اسلام صاحب پڑھ رہے تھے، ہستی کو مٹا کر رکھ دیں گے، مٹی میں ملا کر رکھ دیں گے، ہم رضا والے ہیں، ہم سے اس لیے میں سوچا تھوڑا اسی پر آپ کو ایک ذرا سا ٹیبلٹ کھلا دینا ہے۔ آئیے محمد سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہم اٹھائیں، تمام ترجمہ کی کتابیں اٹھائیں، ہر مرتبہ فکر کے ترجمہ کو اٹھائیں، ہر ایک نے ترجمہ اس کا جو کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اشرف علی تھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ، دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے۔ قاسم نانوتوی نے یہی ترجمہ کی، امبیڈکری نے یہی ترجمہ کی، سب نے وہاں بھی نیا بنا غیر مقلد اہل حدیث رافضی نیشنی چکرالوی جتنے ہیں سب نے ترجمہ کیا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ، برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ مگر میرے پیارے عقل سے سوچنا، کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کیا یہ اللہ کا فرمان صحیح ہے؟ اب میں اسی ترجمہ پر آپ اور ہم سوال قائم کرتے ہیں، اے مولا اگر تیرے فرمان کا ترجمہ یہ ہے، تیرے کلام کا مفہوم یہ ہے، تیرے کلام کا مراد یہ ہے، تو پھر یہ تیرا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کی کلام میں اتنا بڑا بھول، اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا الزام نہیں ہو سکتا۔ بولیں گے کیسے؟ مولا قرآن میں تو کہا جا رہا ہے جس نے کفر کیا ہے اسے ڈراؤ یا مت ڈراؤ، برابر ہے، وہ ایمان والے نہیں ہے۔ مولا تو دیکھ رہے ہیں، اے رب قدیر تیرے نبی تشریف لانے سے پہلے ابو جہل کفر میں تھا، ابو لہب کفر میں تھا، عتبہ کفر میں تھا، شیبہ کفر میں تھا، عتیبہ کفر میں تھا، حمزہ کفر میں تھا، سہیب کفر میں تھا، خبیب کفر میں تھا، رکانہ کفر میں تھا، جابر کفر میں تھا، عثمان کفر میں تھے، عمر کفر میں تھے۔ مولا مگر ہم نے دیکھا ہے تیرے نبی جب اس کا
شیبہ ایمان نہیں لائے مولا مگر اسی جگہ حمزہ ایمان لائے ہیں اے مولا اسی جگہ خبیب ایمان لائے ہیں اے مولا صہیب ایمان لائے ہیں اے مولا عثمان ایمان لائے ہیں عمر ایمان لائے ہیں اے مولا اگر یہ تیرا کلام ہے تو تیرا کلام کہہ رہا ہے جو کفر کرتے ہیں انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اس کلام کے خلاف ہو رہا ہے وہاں تو بندے کفر میں تھے مصطفیٰ آئے ایمان لائے تو میرا مولا جواب دے گا اے میرے بندے میرے کلام کے ترجمہ کے لیے کسی تھانوی کی ضرورت نہیں ہے کسی امبیڈوی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے کلام کو سمجھنے کے لیے ایک اچھے عاشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے میرے کلام کے ترجمہ کرنے کے لیے جس کے دل میں میرا خوف ہو ایسے بندے کی ضرورت ہے جب ایسا بندہ مل جائے گا وہ میرے کلام کے مقصود کو پہنچ جائے گا وہ میرے کلام کے مراد کو پہنچ جائے گا دماغ حیران ہوا اے مولا کلام تو تیرا ہے اگر ایسا ہی ترجمہ اس کا کیا جائے تو مولا وہ لوگ کیسے ایمان لائے یا تو یہ کسی بندے کا کلام ہوگا یا تو پھر تیرا کلام ہوگا اگر تیرا کلام ہے تو کلام صادق نہیں آ رہا ہے تیرا کلام ہے آیت صادق نہیں آ رہی ہے تب سمجھ میں آیا سنی بریلوی والے امام عشق و محبت پر کیوں اپنا جان لٹاتے ہیں اعلیٰ حضرت پر کیوں اپنی جان قربان کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کسی عربی کا ہونا ضروری نہیں ہے کسی بڑے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے ارے نادانو قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک سچا عاشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے کنز الایمان کی شکل میں امام عشق و محبت تحریر فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون میرے پیارے قربان جاؤ احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا قلم کو دیکھو قلم اٹھا ہے خدا کا کلام کو صحیح ثابت کر رہا ہے رسول اللہ کے فرمان کو صحیح کر رہا ہے اے لوگوں سنو سنو تھانوی کا ترجمہ غلط ہے امبیڈوی کا ترجمہ غلط ہے اس لیے کہ اگر اس کے ترجمے کو مان لیا جائے قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا اب ترجمہ کیا ہوگا میرے امام ترجمہ کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ نے کفر لکھا ہے انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ وہ ایمان نہیں لانے والے اب بات سمجھ میں آئی ابو جہل کے مقدر میں کفر لکھا تھا مصطفیٰ تشریف لائے تبلیغ کی ایمان نہیں لائے ابو لہب کے مقدر میں کفر لکھا تھا مصطفیٰ نے تبلیغ کی ایمان نہیں لائے مگر اسی جگہ عمر کفر میں ملوث تھے مگر کفر مقدر نہیں تھا مصطفیٰ نے تبلیغ کی داخل اسلام ہو گئے مصطفیٰ نے تبلیغ کی صہیب اسلام میں داخل ہوئے مصطفیٰ نے تبلیغ کی حمزہ نے کفر سے توبہ کیے اسلام میں داخل ہوئے جب اسی ترجمے کو سینے میں بسا کر غریب نواز روحانی دنیا میں اجمیر تشریف لائے تو ایک دو کو نہیں 90 لاکھ کافروں کو توبہ کر کر اسلام میں داخل سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت محبت نہیں کرتے ہماری عقیدت سے اعلیٰ حضرت سے ہم عقیدت اعلیٰ حضرت پر فدا نہیں ہے ہم سے محبت کے دام نہیں بھرتے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ احمد رضا نے کنز الایمان کا ترجمہ کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے احمد رضا اپنے دور کے بھی مجدد تھے اس دور کے بھی مجدد ہے آنے والے زمانے کے دور کے بھی مجدد رہیں گے اس لیے کہ کوئی نیا مجدد آ سکتا ہے مگر دوسرا کنز الایمان اب نہیں جی بالکل حق ہے کل کے لیے بھی تھا آج کے لیے بھی ہے صبح قیامت کے لیے بھی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ تو یہی ہوتا ہے جو اشرف علی تھانوی نے کیا ہے ترجمہ یہی بنتا ہے عربی گرامر میں ترجمہ یہی بنتا ہے کہ بے شک کفرو سیگا جمع غائب کا سیگا کفرا کفرا کفرو کفرت کفرتا کفرنا کفرتا کفرو ترجمہ تو وہی ہے پھر احمد رضا خان فاضل بریلوی کہاں سے مقدر لے کے آ گئے ترجمہ
کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے والے تو یہاں مہر مانا مقدر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب. اس لیے سنیو اعلیٰ حضرت کے دامن سے مضبوطی سے تھامے رہو. دوسری آیت میں نے تلاوت کیا، اسی پر بات ختم کر دوں گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. سوری آیت ہے، فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ پوری آیت الى آخر القرآن پوری آیت ہے. وما محمد الا رسول، اس کا ترجمہ ہے محمد نہیں ہے. ماں نافیہ ہے، ماں نوٹ کے معنی میں ہے، نوٹ did not محمد نہیں. الا رسول، الا استثناء کر کے بتا رہا ہے محمد تو ہم جیسے نہیں ہے. ہم کھاتے تھے، محمد ہمارے طرح نہیں، محمد ہمارے طرح نہیں. الا بتا رہا ہے محمد تمہارے طرح نہیں ہے. الا رسول، مگر وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. یہی آیت بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح نہیں. قرآن کہتا ہے محمد ہمارے طرح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں محمد ہمارے طرح. محمد ہمارے طرح ہے. دلیل کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے حضور کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ حضور چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں. اور دلیل کیا ہے بھائی؟ حضور بولتے تھے ہم بھی بولتے ہیں. میں ان خبیثوں سے بتانا چاہوں گا، ان بے عقلوں سے کہنا چاہوں گا، اس کے نبی چھوڑ کر جو پڑھتے ہیں حدیثیں، ارے آتی ہے انہیں بخار، نہیں آتی حدیثیں. سنو، مصطفیٰ کا چلنا ہمارے طرح ضرور تھا، مصطفیٰ کا بولنا ہم جیسا ضرور تھا، مگر اچھا بولنا یہ نبی کی کمال نہیں ہے. اچھا چلنا مصطفیٰ کا کمال نہیں ہے، یہ اچھے انسان کی صفت ہے. جہاں مصطفیٰ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی محسن رضا ثقافی، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی صاحب تشریف لا چاہ رہے ہیں، بس 2-4 منٹ میں گفتگو سمجھنا. مصطفیٰ کا کھانا، مصطفیٰ کا اٹھنا، مصطفیٰ کا پینا، مصطفیٰ کا چلنا، مرتضیٰ کا بولنا، یہ مرتضیٰ کی سیرت نہیں ہے بلکہ ایک اچھے انسان کی سیرت ہوا کرتی ہے. اسے بولنے کا طریقہ بھی آتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، چلنے کا سلیقہ بھی رہتا ہے. یہ مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے. آؤ مصطفیٰ کی سیرت اگر دیکھنا ہے، تم نے مصطفیٰ کو کھاتے ہوئے دیکھا تو اپنے طرح کہہ دیا ابے نادانو. جہاں مصطفیٰ ہمارے طرح بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، وہی مصطفیٰ کی سیرت عظیمہ تو یہ ہے انگلی کا اشارہ کرتے تھے، ڈوبا ہوا سورج پھرا دیتے تھے، انگلی کا اشارہ کرتے تھے، بنے ہوئے کمر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے تھے. مصطفیٰ کا عظمت تو یہ ہے انگلیاں پیاسوں کے منہ پہ ڈالتے تھے، کھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے. یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے. تاکہ یہ امتیاز رکھنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو معجزات فرمایا ہے تاکہ تم ان کو اپنا جیسا نہ کہہ دو. کھاتے تمہارے طرح ہیں، تمہاری نظر دنیا میں رہتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر دنیا سے لے کر کائنات کے چپے چپے پر رہتی ہے لوح محفوظ. اسی لیے جس محمد عربی کو عمر نہ سمجھ پایا، عثمان نہ سمجھ پائے، علی نہ سمجھ پائے، حیدر نہ سمجھ پائے، حسنین نہ سمجھ پائے، تابعی نہ سمجھ پائے، مگر جس نے جتنا سمجھا محمد سے محبت کیا، اللہ نے کسی کو زمانے کا قطب بنا دیا، کسی کو زمانے کا غوث بنا دیا، کسی کو زمانے کا ابدال بنا دیا، کسی کو بادشاہ عطا کی. آؤ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، کیا تم نے نبی کو ابو بکر سے زیادہ سمجھا ہے؟ کیا تم نے نبی کو عثمان سے زیادہ سمجھا ہے؟ کیا تم نے نبی کو عمر سے زیادہ سمجھا ہے؟ ابو بکر محمد کے ساتھ غار حرا میں بھی ہے، ابو بکر حضور کے ساتھ بدر کے میدان میں بھی ہے، ابو بکر حضور کے ساتھ خندق کے میدان میں بھی ہے، ابو بکر حضور کے ساتھ خیبر کے میدان میں بھی ہے، ابو بکر حضور کے ساتھ جنگ یمامہ میں بھی ہے، ابو بکر حضور کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں بھی ہے، ابو بکر حضور کے ساتھ غزوہ خیبر و حنین میں بھی ہے، فتح مکہ میں بھی ہے، حج بیت اللہ میں بھی ہے، حجر میں ابو بکر ہے، سفر میں ابو بکر ہے، ساتھ میں ابو بکر ہے، جن کے ساتھی کو اللہ کا قرآن میں کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. جن کی صحبت کو قرآن بیان کرتا ہے، جن کی سنگت کو قرآن بیان کرتا ہے، جن کی
درستی کو قرآن بیان کرتا ہے. تم نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا نہیں, تم نے مصطفیٰ کی خلوت پائی نہیں, تم نے مصطفیٰ کی جلوت پائی نہیں. چلے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہنے کے لیے, چلے مصطفیٰ کو اپنی طرح بتانے والے. جس ابو بکر نے مصطفیٰ کے خلوت کو دیکھا ہے, مصطفیٰ کے جلوت کو دیکھا ہے, وہ ابو بکر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, عرض کرتے یا فدا کا بھی یا امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے اللہ کے پیغمبر, ہم نے دیکھا ہے پیاسوں کی جھولی, پیاسوں کو پانی آپ پلاتے ہیں, بھوکوں کو کھانا آپ کھلاتے ہیں, ننگوں کو کپڑا آپ پہناتے ہیں, بے کسوں کا کس تو آپ ہے, بے بسوں کا بس تو آپ ہے. پتھر پر قدم رکھتے نشان پڑ جاتا ہے, زمین پر قدم رکھتے نشان نہیں پڑتا ہے. اے اللہ کے پیغمبر, ام معبد کے پانچ بکری کے تھن میں جب ہاتھ مار دیتے ہیں, پانچ بکری کا تھن دودھ سے لبالب ہو جاتا ہے. اے اللہ کے پیغمبر, حلیمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں, حلیمہ کی کمزور ڈوریاں فروا ہو جاتی ہے, حلیمہ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اے اللہ کے پیغمبر, آپ جب پیدا ہوئے تھے آسمان سلام کر رہا تھا, زمین سلام پیش کر رہا تھا, ہوا سلام پیش کر رہی تھی, آسیہ سلام پیش کر رہی تھی, مریم سلام پیش کر رہی تھی. اے اللہ کے پیغمبر, آپ کا شان کیا ہے, آپ کی رفت کیا ہے, آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کی بلندی کیا ہے. میرے آقا کو کہہ سکتے تھے اے ابو بکر میں تمہارے طرح ہوں, اے ابو بکر میں تمہارے طرح ہوں, مگر نہیں پیارے, میرے آقا نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر میں تمہارے طرح ہوں, بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا یا ابا بکر لم یارنی حقیقت خیر ربی. اے ابو بکر, میری ذات کو میرے رب کے علاوہ کوئی دوسرا جانے نہیں. جس نبی کو ابو بکر نہ سمجھ سکے, آج کے ملے سمجھنے لگے ہیں, آج کے مولوی سمجھنے لگے ہیں, آج کے مولوی رسول اللہ کو سمجھنے لگے ہیں. مگر پیارے, قربان جاؤ میرے آقا کی خوبصورتی پر, قربان جاؤ میرے آقا کے حسن پر. محدثین لکھتے ہیں جب آقا پسینہ میں ڈوبتے تھے, پیشانی پر پسینہ ایسا جم جایا کرتا تھا, محدثین کہتے ہیں جیسے کہ چاندی کے پلیٹ میں کسی نے موتی پیرو دیے ہو, ایسے آقا کی شان تھی. میرے آقا کے بولے مبارک کو ابو ہریرہ پانی سمجھ کر پی لیتے ہیں. خدا کی قسم ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر, ہم نے زندگی میں ایسا میٹھا پانی زندگی میں پیا ہی نہیں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے ابو ہریرہ سن لے, اب زندگی میں تم پیٹ کے درد کے شکایت سے محفوظ رہو. ایک آخری بات, حضرت رکانہ ایک صحابی ہیں, خوشبو کے بڑے شوقین تھے. نبی کو اپنے طرح کہنے والوں, تمہارے پسینہ کوئی سونگ لے تو مر جائے, تمہارے پسینے کو کوئی سونگ لے تو کھانا نہ کھائے. نبی کے پسینے سے غلام تشکیل پاتا ہے, نبی کے پسینے سے کائنات معطر ہوتی ہے, نبی کے پسینے سے حدیثوں کے اوراق معطر ہیں. آپ سنو, رکانہ ہے, ان کی 4 بیویاں ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, 4 بیوی ہیں, چاروں بیویاں خوشبو کے شوقین ہیں, سب کو خوشبو بہت پسند ہے, ہر ایک نے خوشبو لگایا. مگر جب رکانہ خوشبو لگا کر اپنے کمرے میں داخل ہوتے تھے, ان 4 بیویوں کی خوشبو رکانہ کی خوشبو کو پست کر دیا کرتا تھا. کہنے لگے رکانہ, بیویوں بتاؤ تو تم ایسی کون سی خوشبو تم لگاتی ہو, ایسا کون سا عطر تم لگاتے ہو کہ جب میں تمہارے پاس آتا ہوں یہ سوچ کر کہ آج ہمارا خوشبو ہماری بیوی کے خوشبو پر غالب آئے گا, مگر ایسا ہو نہیں پاتا ہے. ماجرا الٹ جاتا ہے کہ میری خوشبو تمہارے خوشبو کے سامنے پست پڑ جاتی ہے. کیسی خوشبو لگائی ہے. 4 بیویاں کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار, ہم نے اتنے درہم میں یہ خوشبو مہنگا خریدا ہے, ہم نے ایسا خریدا ہے, ہم نے ایسا خریدا ہے. اس کے بعد حضرت رکانہ اسی سلسلہ جب چلتا ہے, خراب لگتا ہے کہ میں بیوی کے سامنے شرمسار ہو جایا کرتا ہوں, آخر میری بیوی ایسی کون سی خوشبو لگاتی ہے. اور بڑا رنجیدہ ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, میرے آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, معاملہ ایسا ہے میری بیویاں نہ جانے کیا خوشبو استعمال کرتی ہے, مگر خوشبو کا عالم تو یہ ہے ہمیشہ میں مہنگے قیمتی خوشبو لگا کر جاتا ہوں, مگر خوشبو نظر نہیں آتا, ساری خوشبو دھیمی ہو جاتی ہے. میرے آقا مسکرائے اور اپنے گلے سے حضرت رکانہ کو لگا لیا اور کہا رکانہ چلا جا گھر کی طرف. حضرت رکانہ اپنے گھر پلٹ کر واپس آ
مانگ جاتا ہے، پورے روڈ خوشبو سے مانگ جایا کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں رکانا کس پرفیوم کا تم نے استعمال کیا ہے، رکانا کس دکان سے خوشبو خرید کر لایا ہے، رکانا کس مارکیٹ سے خوشبو خریدا ہے۔ وہ نبی کے عاشق کہتے ہیں سنو اے لوگوں، سنو اے میری بیویوں، ہم نے کوئی خوشبو نہیں لگایا ہے، ہم نے کوئی عطر نہیں خریدی ہے، بلکہ ہوا یہ ہے آمنہ کے لال نے مجھے گلے سے لگایا ہے، جسم سے جسم کا مس ہونا تھا کہ اللہ نے میرے جسم میں ایسا خوشبو پیدا کر دیا ہے کہ اب صبح قیامت تک کسی کی خوشبو میری خوشبو کو پسند کر ہی نہیں۔ تو نبی کیسے اپنے طرح ہو سکتے ہیں؟ نبی کیسے اپنے طرح ہو سکتے ہیں؟ اسی کو قرآن بھی کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے طرح بشر ہوں، مجھے وحی کی جاتی، تمہارے طرح بشر اس لیے کہا گیا۔ عمر نے دیکھا تھا مصطفیٰ عمری کا اشارہ کر رہے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتے ہیں۔ عمر نے دیکھا تھا مصطفیٰ عمری کا اشارہ کرتے ہیں، سورج کو پلٹ دیتے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے، جابر کے کٹے ہوئے بچے کے گردن کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ عمری کا اشارہ کرتے ہیں، پیاسوں کا پیاس بجھ جایا کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ عمر فاروق نے اللہ کے پیغمبر کے جب ان معجزات و کمالات کو دیکھا کہ پیڑوں کو بلا رہے ہیں، سجدہ کر لے رہے ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ لے رہی ہے، بکریاں سلام کر رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، گدھا مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے اوپر بٹھانے کی تمنائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب عمر نے دیکھا بے کسوں کے کس تو یہ ہے، بے سہاروں کے سہارا تو یہ ہے، بے بسوں کا بس تو یہ ہے، سب کی جھولیاں تو ان سے بھرتی ہے، کہیں یہ خدا تو نہیں ہے۔ عمر فاروق اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کر لو۔ کہتے کیوں یا حبیب اللہ؟ اس لیے کہ بے کسوں کے کس تو آپ ہیں، بے بسوں کے بس تو آپ ہیں، غریبوں کے جھولیاں تو آپ بھرتے ہیں، یتیموں کے سر پر شفقت کے ہاتھ تو آپ بھرتے ہیں۔ یا حبیب اللہ آپ کو سجدہ کر لیتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں عمر مجھے سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں بشر نوری ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، خدا نے ہم کو تمہارے پردے میں نوری بشر بنا کر بھیجا ہے، مجھے معجزہ عطا کیا ہے۔ اے عمر اگر میرے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کسی کی تفسیر کر رہا ہے قل انما، محبوب کہہ دیجئے کہ آپ ظاہری شکل و صورت میں ان جیسے ہو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دے، اور یہ بھی امتیاز رہے تو خدا نہ کہے مگر خدا سے جدا بھی نہ کہے، اس لیے کہ کنڈیشن خدا لگا رہا ہے یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اس لیے کہ اے لوگوں میں ہوں تو تمہارے طرح بظاہر مگر میرے طرف جبرائیل کے ذریعے وحی نازل ہوتا ہے۔ جس طرح سب کا خدا ایک ہے اسی طرح ہم سب کا محمد ایک ہے۔ محمد خدا تو نہیں ہے مگر سنیو یاد رکھنا میرا نبی محمد خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ یہ ادھر ادھر مت جاؤ، کوئی لوگ دوست واقع کے محفلوں کے نام سے آپ کو بہکا دیں گے، جوکر نائک کو دیکھ کر بہکا دیں گے، کون نائک آئے کے پاس آتا ہے سب کر لیں گے، مگر یاد رکھنا جس جماعت پر آپ ہو، جس مسلک پر آپ ہو، یہی مسلک حقہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے ساتھ ہوگا، مصطفیٰ کی شفاعت مقدر بنے گی اور آپ اور ہم جنت جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عمل نہ کریں، عمل بھی کریں، عبادت بھی کرے، ریاضت بھی کرے، بندگی بھی کرے، سب کچھ کرے، مگر حضور کی محبت کو اپنے سینے سے ایسا لگا لے جیسا بریلی کے استاذور نے لگایا تھا، بریلی کے استاذدار نے لگایا تھا، اعلیٰ حضرت کے پوتے نے لگایا تھا، احمد رضا کے پوتے نے لگایا تھا۔ انہوں نے پکار کر دنیا کو یہی پیغام دیا، سعودی گئے تو یہی پیغام، مصر گئے تو یہی پیغام، ہیلینڈ گئے تو یہی پیغام، اور دنیا نے دیکھا تو بریلی کے تاجور جب آنکھیں بند کرتے ہیں ایک دو کے جنازے پر نہیں بلکہ میڈیا حیران ہے تعداد و شمار کرنے میں کہ کتنے لوگ جنازے میں شریک تھے، کوئی کروڑ بتاتے ہیں، کوئی 2 کروڑ بتاتے ہیں، کوئی 5 کروڑ بتاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایسا جنازہ امام مالک
जनाजे में इतनी भीड़ थी। वो ताजवर बरेली के, वो शहंशाह बरेली के कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पर कायम रहो, मसलक आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और एक शायर कहती है नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना हुजूर भीख अगर आपके दर से, मंगतों के इस घाट से गुजारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस किस्म के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अब आइए आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना वक़ार को देर गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद एक आप मुदल्लल और मुहक्कक और मुफस्सल बयान हमारे मुफ्ती साहब सिबिला मुहसिन व मुरब्बी हजरत अल्लामा मौलाना मोहसिन रजा साहब सकाफी से समाअत करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है